من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. سورت بقرہ کی پہلی دو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ پیچھے سورۃ فاتحہ کی مکمل تفصیل اور مکمل مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب سب سے پہلے سورت بقرہ کا کچھ تعارف وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورت بقرہ اس کا نام ہے۔ بقرہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں۔ اب اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ کہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا، کہ ایک آدمی تھا، اس کے اپنے بھتیجوں نے یا چچا زاد بھائیوں نے اس کا مال ضبط کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل اس طرح کیا کہ کوئی گواہ بھی نہ پیچھے چھوڑا، تو اب وہ جو رشتہ دار تھے جنہوں نے قتل کیا تھا اب مال ضبط کرنا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے یہی حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، تو لہٰذا اب کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان کے قاتل ڈھونڈ سکیں۔ قاتل وہ خود تھے، لیکن وہ فیصلہ کروا کے مال ضبط کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی، تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا کہ ایسا کرو، ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا جو ٹکڑا اس کو اس مردے کے ساتھ لگاؤ، وہ مردہ خود زندہ ہوگا، زندہ ہو کے بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا قاتل کا، تو اس کو سزا دے دینا اور پھر وہ بعد میں خود ہی مر بھی جائے گا۔ تو یہ واقعے کی تفصیل تو اپنی جگہ پہ آئے گی، صرف نام وجہ تسمیہ اس کی وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ گائے کے واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا، تو بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سورت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ حصے کو، ٹکڑے کو کہتے ہیں، چونکہ ساری صورتیں قرآن پاک کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ ہے، اس وجہ سے ان کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ مدنی صورت ہے۔ میں نے سورۃ فاتحہ کی شروع میں بتایا تھا کہ جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ یہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب سورت بقرہ کا جوڑ ربط سورت فاتحہ کے ساتھ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ہر آنے والی چیز کا پیچھے والی چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے، تو سورت بقرہ کا سورت فاتحہ کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ سورت فاتحہ جب ہم نے تلاوت کی تو اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو اس صراط مستقیم کو تفسیر کے ساتھ واضح طرح کھول کے ہر چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر بیان کیا، اور شروع کے اندر بتا دیا کہ جو تم مجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہو، صراط مستقیم کی ہدایت طلب کر رہے ہو، تو صراط مستقیم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرو۔ ہاں جب یہ کام کر لو گے تو تم سیدھے راستے پہ ہو، اور جب اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تم سمجھ لو کہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہو۔ تو دوسرا جوڑ ایک یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ یہ پہلی جماعت انعمت علیہم، دوسری جماعت المغضوب علیہم، اور تیسری جماعت الضالین۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے صرف ان کے ناموں کو ذکر کیا،
اب ان جماعتوں کے مکمل حالات، مکمل تفصیل، مکمل واقعات اللہ سورۃ بقرہ کے اندر بیان کریں گے۔ یہ جوڑ ہے سورۃ بقرہ کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ تو اب آگے سورۃ بقرہ قرآن پاک کی اس ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت ہے، نزول کے لحاظ سے دوسری نہیں ہے، لیکن جو اس وقت کتابی ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے، اس لحاظ سے بھی سب سے بڑی ہے کہ یہ کم و بیش 2.5 سپاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ اتنی لمبی سورت قرآن پاک میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دوسری یہ اس لحاظ سے بھی تمام صورتوں میں سب سے بڑی ہے کہ یہ اپنے مضامین، اپنے مفہوم اور مسائل کے اعتبار سے اس لحاظ سے بھی یہ سب سے بڑی صورت یہی ہے۔ ابن العربی بہت بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اللہ رب العزت نے 1000 اوامر کو بیان کیا ہے، مطلب ایسے کام، ایسے اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ 1000 کے قریب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ 1000 نواہی کو اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کام جن کو کرنے سے منع کیا ان کو نواہی کہتے ہیں، جن کے کرنے سے روک دیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے 1000 ایسے کاموں کا ذکر اس سورت بقرہ میں کیا کہ جن کے کرنے سے منع کر دیا، اور 1000 اللہ رب العزت نے اس سورۃ بقرہ کے اندر اپنی حکمتوں کو بیان کیا ہے، اور 1000 خبریں اور قصص واقعات کو بیان کیا۔ اس لحاظ سے بھی اپنے مضامین اور مسائل کے لحاظ سے بھی سورۃ بقرہ قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کی اس سورت کو، سورۃ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا اور اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا شروع کی، تو مجھے کتنا وقت لگا؟ صرف سورۃ بقرہ کو پڑھنے کے اندر پورے 12 سال لگ گئے۔ یہ ہم جیسا کوئی مولوی عالم نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ رب العزت نے ان صفات کے ساتھ، اس علم کے ساتھ نوازا کہ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ عمر کے اندر ایسی صفات، ایسی خوبیاں، ایسا علم موجود ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو حضرت عمر کی صفات کو بتانا مقصود تھا کہ انبیاء والی صفات اللہ نے عمر کے اندر رکھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ مجھے سورۃ بقرہ کو پڑھنے سمجھنے کے اندر کتنے سال لگے؟ 12 سال لگے۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورے 8 سال صرف سورۃ بقرہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے اندر لگے۔ مطلب کتنی یہ جامع ترین سورت اور مضامین کے لحاظ سے کتنی بڑی سورت ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی سب سے بڑی سورت یہی ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر جو سب سے بڑی آیت ہے، یہ تیسرے سپارے کے اندر آتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ یہ جو آیات کے اندر حروف کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، یہ تقریباً ایک رکوع سے تھوڑا سا کم ہے، یہ پورے ایک رکوع کے اوپر مشتمل آیت ہے، وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ حروف کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر۔ اب مقام، شان اور شرافت کے لحاظ سے جو ساری آیتوں میں سب سے افضل آیت ہے، سب سے اشرف آیت ہے، سب سے بلند آیت، وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تمام آیات کے اندر سب سے افضل اور سب سے اشرف آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔
آیت الکرسی کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں، یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر جو نزولی ترتیب، میں نے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا، ایک ترتیب تو یہ ہے نا جو ہماری کتابی شکل میں ہے، ایک ترتیب جس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے جو سب سے آخری آیت ہے، جس آیت کے بعد قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی حصہ، کوئی جز نازل نہیں ہوا، سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے، اور وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آپ حضرات نے یہ بھی سن رکھا ہوگا، بعض حضرات کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری سورۃ ترتیب نزولی کے لحاظ سے آخری آیت سورہ مائدہ کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہے۔ تو یہ آخری آیت احکام کے لحاظ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیے، جو احکامات نازل کیے، ان احکامات کے لحاظ سے سب سے آخری آیت حکم کے لحاظ سے وہ یہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم، لیکن اس کے بعد ترغیب و ترہیب کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوئی، ان کے اندر سب سے آخری آیت یہی جو میں نے سورۃ بقرہ کی عرض کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ اس کے بعد بعض روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد 9 راتیں دنیا میں رہے، پھر پردہ فرما گئے، سب سے آخری آیت۔ بعض روایت میں 31 دن بھی آتا ہے، بس بات کرنے کا مقصد کہ سب سے آخری آیت قرآن پاک کی نزول کے لحاظ سے وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ تو سورۃ بقرہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنام القرآن، ذروۃ القرآن بھی کہتے تھے۔ سنام یا ذروہ کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ کی بلندی والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے یہ سب سے بلند ہوتا ہے، تو کوہان کو بھی عربی کے اندر ذروہ یا سنام کہتے ہیں۔ تو سب سے بلندی والی جگہ کو، چیز کے حصے کو سنام یا ذروہ کہا جاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے، میرے قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ، اس لحاظ سے کہ یہ قرآن پاک کی بلندی ہے، اس لحاظ سے اللہ کے نبی اس کو سنام القرآن یا ذروۃ القرآن کہا کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت یہ کوئی بھی جب نازل ہوتی، کوئی بھی آیت جب نازل ہوتی تو اس آیت کے ساتھ 80 فرشتے بھی آتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو آتے ہی تھے، لیکن حضرت جبرائیل کے علاوہ حضرت جبریل کے ساتھ 80 فرشتوں کی مکمل جماعت سورۃ بقرہ کی ہر آیت کو لے کے دنیا کے اندر آتے، اور یہ بتانا مقصود ہوتا کہ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ جس آیت کو لے کے نازل کرنے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ 80 فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت سورۃ بقرہ کی آیات کی شان کو بتانا مقصود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سورۃ بقرہ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھا، کچھ اس کی چیزیں جو خاصیت تھی، جو خوبیاں تھی، اس کو پڑھنے کی کیا فضائل۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے اور بھی مسند احمد ترمذی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے نبی فرمانے سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ بقرہ کا پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، کہ جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو چھوڑنا مطلب نہ پڑھنا یہ باعث حسرت ہے اور بد نصیبی ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرمائے سورۃ بقرہ کا نہ پڑھنا یہ باعث حسرت ہے کہ افسوس۔ اب دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے کبھی پڑھی نہیں، ہمیں تو کبھی افسوس نہیں ہوا، تو یہ افسوس باعث حسرت یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ آخرت کے لحاظ سے ہے۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ افسوس کہتے کسے ہیں، حقیقت بات، پچھتاوا کہتے کسے ہیں، یہ تو پتہ چلے گا جب میدان محشر سجے گا کہ پچھتاوا کہتے کسے ہیں۔
حسرت افسوس کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسرت اور افسوس کی وجہ سے ہر بندہ یہ اپنی انگلی اپنے دانتوں کے بیچ میں لے لے گا اور اتنا افسوس اتنا پچھتاوا ہوگا اتنا پچھتاوا ہوگا کہ یہ بندہ اس سوچ و بچار کے اندر اپنی انگلی کھا جائے گا، اپنا ہاتھ کھا جائے گا اور اپنا بازو کھا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا ہاتھ ہی چبا لیا۔ اتنا افسوس، اتنی حسرت، اتنا پچھتاوا، اور وہ دن کیسا دن ہوگا کہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس لیے اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے، اس دن کے افسوس سے بچنے کے لیے، اس دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نصیحت فرما رہے۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کہ اس کا پڑھنا باعث رحمت ہے، نہ پڑھنا باعث حسرت ہے اور بد نصیبی ہے۔ اور آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اہل باطل اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ جادوگر لوگ ہیں، جادوگر لوگ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں جادو ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا علاج اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بچاؤ شیاطین سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوگی، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ جتنا ماہر آدمی ہو جادو کے لحاظ سے، لیکن وہ اس سورۃ بقرہ کی تلاوت کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، مطلب اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو پڑھنے کے فضائل۔ ایک روایت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر کی طرف آنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، اس گھر کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں ایک دن سورۃ بقرہ پڑھ دی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ امت ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیات جو بندہ رات کو پڑھ لے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس رات اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا، اور پھر فرمائے کہ اس کے اہل و عیال کو اس رات کبھی بھی کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات اس کے اہل و عیال کو کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بھی کوئی رنج و غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی 10 آیت پڑھ دی جائیں، اور وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ یہ پہلی 4 آیات سورۃ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، یہ 4 آیات، اس کو توجہ سے سن لے، چھوٹا سا نسخہ ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، گھر کے سکون کے لیے ہر روز رات کو اس کی تلاوت کرنا کافی ہے۔ پہلی 4 آیات، پھر اس کے بعد 3 آیات، ایک آیت الکرسی، آیت الکرسی ایک آیت ہے، آیت الکرسی کے بعد 2 آیات، یہ 3 آیات 4 اور 3 7 ہو گئی، اور 3 آیات بالکل آخری، یہ 10 آیات۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرما رہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کا سکون اس گھر میں نازل فرما دے، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجنون کے اوپر پڑی جائے، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی مجنون کے اوپر پڑی جائے اللہ رب العزت اس کو بھی صحت عطا فرما دے۔ یہ 10 آیات۔
اتنی بڑی مطلب اس فضائل کے لحاظ سے سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھنے سے پھرنے سے اللہ رب العزت ہمیں یہ اعمال نصیب فرما دے۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ دیکھو ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کو پریشانی ہے، یہ عمل کر لو۔ ایک کوئی فلاں مفتی صاحب بتاتے ہیں جی آپ یہ عمل کر لو۔ ایک کوئی فلاں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، فلاں حکیم صاحب، فلاں پیر صاحب بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ عمل کر لو۔ میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، سب ٹھیک ہے، اپنے لحاظ سے سب صحیح بتائیں گے، لیکن جو عمل جو نسخہ آپ کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے دے دیا، اس سے بڑا نسخہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو بے وقوف سمجھتا ہوں جس کو آخری دو صورتیں آتی ہیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ میں اس آدمی کو بے وقوف سمجھتا ہوں جس کو قرآن پاک کی آخری دو صورتیں آتی ہوں اور پھر بھی وہ جادو شیاطین کا علاج کرنے کے لیے دائیں بائیں بھاگتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے یقین کی بات ہے۔ ان اعمال سے ہمیں ان چیزوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب شیطان انشاءاللہ جس گھر میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے جس گھر میں صرف بقرہ پڑی جائے اس گھر میں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری اللہ معاف فرمائے بد قسمتی ہے کہ آج سورۃ بقرہ تو کیا ہمارے گھروں میں سورۃ اخلاص کی بھی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج وہ گھروں کے اندر قرآن پاک ایسی الماریوں برکت کے اندر لیے رکھے رکھے۔ ہاں جی، قرآن پاک دکان کے اندر برکت کے لیے، گھر کے اندر برکت کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے میں برکت کی کتاب نہیں ہوں، میں پڑھ کے عمل کرنے کی کتاب۔ یہ تو عمل کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس پہلی ذالک الکتاب، یہ ہے سیدھا راستہ کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر سورۃ بقرہ اور اس کے بعد ہے سورۃ آل عمران، یہ دو صورتیں کثرت سے دنیا کے اندر پڑھتا ہے نا، جب یہ میدان معاشر، جب یہ اپنی قیامت والی قبر سے اٹھایا جائے گا نا، تو اس دن تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو یہ دو صورتیں ایک ابر کی طرح، ایک سائے کی طرح اس کے اوپر ایسے چھا جائیں گے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اس وقت تک یہ دونوں صورتیں اس آدمی کے ساتھ رہیں گی، اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے وقت، اعمال پیش ہونے کے وقت اور پل صراط سے گزرنے کے سارے مراحل میں یہ دونوں صورتیں اس آدمی کے ساتھ ساتھ رہیں گی جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ کتنی بڑی بات۔ تو کیا خیال ہے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے نا؟ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسعد بن حضیر رضی اللہ تعالی صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن ایسے اپنے گھر میں نا رات کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے، تو ایسے تلاوت کرتے کرتے دیکھا کہ گھوڑا باندھا ہوا بدکنے لگا، ایسے وہ اپنی رسی چھڑا رہا ہے جیسے اس کو کوئی تکلیف ہے، یہاں سے بھاگے گا، بدکنے لگا۔ تو انہوں نے اپنی تلاوت بند کر کے اس کی طرف دیکھا کہ دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ جب تلاوت بند کی تو وہ گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ بخاری شریف میں پورا واقعہ آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا شاید ویسے ہی کر رہا ہو، پھر حضرت اسعد بن حضیر نے پھر اپنی تلاوت سورۃ بقرہ کی شروع کر دی، پھر وہ بدکنے لگا۔ پھر جب تلاوت بند کی تو پھر ٹھیک ہو گیا، پھر جب تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تو پھر وہ بدکنے لگا۔ تو حضرت اسعد بن حضیر نے دیکھا کہ گھوڑے کے پاس ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں ادھر تلاوت کرتا رہوں، گھوڑا اسی حالت میں رہے اور بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ انہوں نے تلاوت بند کی اور جا کے بیٹے کے پاس بیٹھ کے بیٹے کو بٹھا لیا اور گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اچانک جب آسمان کی طرف ایسے نظر اٹھا کے دیکھا نا، آسمان کا ایسا ان کے گھر کی چھت کے اوپر ایسا نور برس رہا ہے کہ جیسے سورج ان کے گھر کی چھت کے اوپر ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ گھوڑے کا بدکنا بھی اسی روشنی اور نور
نور کی وجہ سے تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسید، تیرا سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا فرشتوں کو اتنا پسند آیا کہ یہ فرشتوں کی پوری جماعت تیرے گھر کے اندر تیری آواز سے سورۃ بقرہ کی تلاوت سننے آئی تھی۔ اور فرمایا کہ اے اسید، اگر تو پڑھتا رہتا، صبح ہونے تک پڑھتا ہی رہتا، تو یہ فرشتے اسی طرح یہ روشنی، یہ نور اسی طرح تیرے گھر کے اوپر رہتا اور یہ سارے مدینہ والے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ کہ سورۃ بقرہ کا پڑھنا فرشتوں کو بھی اتنا محبوب ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے اپنے گھر کے اندر، تو پڑوسیوں نے، آس پاس کے گھر والوں نے محسوس کیا، دیکھا کہ یار ایسا اس کے گھر کے اندر، ثابت کے گھر کے اندر ایسی روشنی ہے جیسے 14ویں کا چاند آج اس کے گھر میں اتر آئے اور رات کا وقت ہے۔ تو وہ پڑوسی بڑے حیران ہوئے، دائیں بائیں والے۔ تو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا معاملہ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، حضرت ثابت کے گھر میں ہم نے ایسے روشنی دیکھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ ثابت کو، پتہ کرو اس نے رات سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہوگی۔ جب حضرت ثابت کو بلایا اور پوچھا کہ ثابت رات تم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں رات میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ تو فرمایا کہ ہاں اسی سورۃ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اپنے نور کے ساتھ ثابت کے گھر میں اترے ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا اللہ کو، اللہ کی تمام مخلوقات کو، فرشتوں کو کتنا محبوب ہے، اور یہ پڑھنے والے کو کتنا فائدہ دیتا ہے، کتنا اللہ کو اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے اللہ رب العزت کیسے ترقی دیتا ہے اس بندے کو جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے۔ آج کل چونکہ حفاظ کم ہونے کی وجہ سے سورۃ بقرہ پڑھنا ٹائم لگتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو 2 گھنٹے بھی لگتے ہوں، تو دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے اس کی تلاوت ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے زیادہ اہمیت دنیا کے کاموں کو دیں، اور دنیا کے کاموں کے کرنے سے دنیا کے بننے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ان اعمال کے کرنے سے اللہ کے پیارے نبی کی اور اللہ کی گارنٹی ہے کہ دنیا کے کام بھی بنیں گے، آخرت کے کام بھی بنیں گے۔ حقیقت بات ہے، اس کا فکر کرنا چاہیے ہمیں۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بڑی کم ہو، بہت کم ہو۔ اگر چلو روزانہ اس کی تلاوت نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، یا جب گھر بنائیں اس وقت تو لازمی کروا لیں سورۃ بقرہ کی تلاوت، کہ نیا گھر بنا، نئی رہائش رکھی، چلو شیاطین کی حفاظت کے لیے سورۃ بقرہ کی تلاوت۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ نئے گھر کے آداب میں، اس کی سنتوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کروا لی جائے، اس سے اللہ پاک گھر کو شیاطین سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ چلو روزانہ نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں نہیں، مہینے میں 1 مرتبہ، یا یہ نہیں کہ روزانہ آپ پوری سورۃ بقرہ ختم کریں، تھوڑا سا حصہ پائیے، 2-3 رکوع آج پڑھ لیے، 2-3 رکوع کل پڑھ لیے، 2-3 رکوع پرسوں پڑھ لیے۔ اس ترتیب سے بھی آپ سورۃ بقرہ کی اپنے گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس ترتیب سے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی جو فضائل ہیں، جو ثمرات ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار سورۃ بقرہ کی یہ شروع پہلی 2 آیتوں انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔